حسن مرزا صاحب، آپ سے ہم آغاز کریں گے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بلاول صاحب کی آج کی تقریر کو دیکھ کر گمان ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 90 کی دہائی کی سیاست اس وقت چل رہی ہے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کو انہوں نے فارم 47 کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے میاں صاحب کے ہر دور میں وزیر اعظم بننے کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کہ وہ دھاندلی کے ذریعے ہی یا دیگر وجوہات کے ذریعے بنے. اب یعنی ایک طریقے سے نون لیگ کی پوری سیاسی ایگزسٹنس کو آج بلاول صاحب نے سوال کیا ہے. تو عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں کس مجبوری کے تحت گئی؟ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی جواز ہے پیپلز پارٹی کے پاس نون لیگ کے ساتھ اتحاد بنانے کا؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے کافی واقعات ہوئے، لیکن میاں صاحب نے جب COD سائن کیا بی بی شہید کے ساتھ تو اس وقت کافی تلخیاں بھی کم ہوئیں، اور اس وقت میاں صاحب نے جو الزامات کی سیاست 90 کی دہائی میں تھی اس پہ معذرت بھی کی. جس طرح سے کردار کشی کی گئی، ان ساری چیزوں کو، اور جو نیب کے اور احتساب بیورو میں جو مقدمات بنتے رہے، کیسے بنتے رہے، اس پہ وہ جو سیف الرحمان صاحب تھے اس وقت، احتساب الرحمان، انہوں نے بھی معافی مانگی اور COD سائن ہوا، اور اس کے بعد ہم بڑی بہتر طریقے سے چلے. لیکن آغاز میں جب 2008 کا الیکشن ہوا اور ہماری اور PMLN کی کولیشن گورنمنٹ بنی پنجاب کے اندر، اور 6-7 مہینے بعد ہی وہ ختم کر دی گئی، اور ہماری جگہ پر کاف لیگ کے لوگوں کو توڑ کر وہ ٹائم پورا کیا گیا، اور پھر انہی لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے آگے اپنی پارٹی بنا لی گئی. حالانکہ اس وقت 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن ہم نے وہ COD کے تحت کہ لڑائی نہیں ہونی، جو مینڈیٹ ملے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے پورا اس پہ عمل درآمد کیا. لیکن وہ 6 مہینے کے بعد ختم ہو گیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اصغر خان کیس کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ سے آیا، جو IJI بنی، اور کس طریقے سے بی بی کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے پیسے آئے، کہاں سے فنڈنگ ہوئی، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. پھر اس سے پہلے وہ تمیز الدین والا کیس تھا. تو اس طرح سے، یا چھانگا مانگا بھی بیچ میں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے جی. اور اب پھر حسن صاحب، آج کی گفتگو کے بعد سوچا جائے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو ختم ہے، اب ایگزسٹ نہیں کرتا. جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے، ماضی کے گریونسز ہیں اسی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی IJI، اصغر خان کیس اور دیگر پس منظر کی. دیکھیں، یقیناً وہ معروضی حالات کے مطابق تو اس کی صورتحال جو ہے وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. لیکن بڑا ہی اہم ڈاکومنٹ تھا، اور پاکستان نے ترقی کی اس ڈاکومنٹ کے ذریعے. ہم نے وہ تلخیاں سیاست میں ختم کی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے فیڈریشن کے اور یونٹس کے درمیان میں، تو وہ بہتر ہوا تھا. لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور مجھے بھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ آگے چلتا نظر تو نہیں آتا. نہیں چلیں گے. میں شمائلہ رانا صاحبہ کی طرف لے کر جاتی ہوں. شمائلہ صاحبہ، ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو پھر اب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، تو پھر کس نے ختم کیا؟ دونوں میں سے آپ کا کیا اس کے حوالے سے اوپینین ہے؟ لیکن آپ، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جو الزام آپ پر PTI یا آپ کا کوئی بھی مخالف لگاتا تھا، آج آپ کی اتحادی نے بڑھ چڑھ کر وہ الزام لگایا کہ آپ کا مینڈیٹ اصلی نہیں ہے. یہ تو ڈیمیج نہیں کرتا آپ کے تمام ریپوٹیشن کو، پنجاب حکومت میں بھی، یہاں سینٹر میں بھی، اور میاں صاحب کے تمام سابقہ اقتداروں کو بھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کی بدترین آمریت کا دور تھا، اور اس وقت پاکستان میں یہ جو کلیم کیا جا رہا تھا، دعوے کیے جا رہے ہم اسی صدر کو 3 دفعہ جو ہے آگے بھی جو نامزد کریں گے، اور انشاءاللہ باوردی ہی کریں گے. آپ نے سارے دعوے سننے ہوں گے اس وقت بھی.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جمہوریت کی جو ڈیریل جمہوریت تھی اس کو بی بی محترمہ شہید صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ساتھ مل کر جسٹ ایک جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ ایک سائن کیا، میثاق سائن کیا. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی جو قائد محترمہ تھی وہ بڑی انتہائی زیرک لیڈر تھی، تو انہوں نے اس وقت گریوٹی آف میٹر کو سمجھا کہ اس وقت ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ اس کا تسلسل قائم رہے اور جمہوریت جو ہے وہ پنپتی بھی نظر آنی چاہیے. آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے الیکشن میں شاید میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ حواس کھو بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان سے یہ امید نہیں تھی جو وہ اس طرح کا جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیے گلگت بلتستان میں ان کو عوام نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا اور مسلم لیگ نون نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اب یہ کہاں کی مطلب سیاست ہے کہ اگر کشمیر میں ہم لوگوں کو ووٹ ملا ہے اور وہ وہاں پر ہمیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے جو نتائج ہیں ہمیں اس پر بھی شاید اعتراضات تھے، لیکن ہم نے ان کی اکثریت کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ ان کو بڑھ کر مبارک دی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ جسچر ہونا چاہیے، ایک سٹرونگ ایک میچور جماعت جو ہے وہ جہاں پہ جیتے اس کو اپنی سیلیبریشن کرنی چاہیے. لیکن یہ آپ کے صرف کشمیر میں جیتنے والی سیٹوں کے حوالے سے بات نہیں ہے، آپ کی اوور آل سیاست کے اوپر وفاق میں حکومت کی تو تمام وہی باتیں. فارم 47 کا تانا پیپلز پارٹی آپ کو دے رہی ہے تو یہ تو تقویت دے رہی ہے تمام مخالفین کی بات کو. میں نعیم حیدر صاحب کی طرف جاتی ہوں. کومل صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم جیتے ہیں اور یہ فارم 47 کہہ رہے ہیں اور جہاں پہ یہ لوگ جیتے ہیں وہ فارم 49 تھا. اس کا جواب میں حسن صاحب سے آگے جا کر میں تو یہ پوچھوں گی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ مل کر بجٹ پاس کیا، لیجسلیشن کرتے ہیں اور ہر اچھے اور برے وقت میں انہوں نے جمہوریت کے لیے ساتھ دیا، تو آج جو ہے اس وقت ان کی اس ملک کے لیے اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. چلیں لونڈی لنگڑی جمہوریت بھی ہو تو وہ 100 آمریت سے بہتر. نعیم حیدر صاحب یہاں پر موقع بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ جمہوریت کے لیے ہی دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ابھی تک. آج کی گفتگو کو بطور پی ٹی آئی آپ انجوائے کر رہے ہیں یا آپ یہ اس بات پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ جو کشمیر میں بوائیکاٹ کر کے آپ لوگوں نے سپیس چھوڑی اس کو یہ دونوں اتحاد مل کر کیش کروا رہے ہیں عوام کے سامنے؟ بلاول بھٹو صاحب کا ایک کوٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے، اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا. انہوں نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دوست کشمیر کے عوام کو کہیں کہ الیکشن کا بوائیکاٹ کریں ان کو 2 تھپڑ لگا کر سمجھائیں کہ بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ووٹ ڈالیں جا کر. سو اس پہ آپ بھی رسپونڈ کر دیں. بہت شکریہ بڑی نواز صاحب آپ نے موقع دیا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے کا انتخاب کرے کہ وہ کس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانا چاہتی ہے. لیکن کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے کشمیری عوام کے اوپر گولیاں چلائیں، وہاں راستے بند کر کے، اور پوچھتے ہیں جی کہ راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں، اپنی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں. یعنی وفاق میں آپ اتحادی، اگر وفاق سے آپ کی ڈیمانڈ ہے تو وفاق میں آپ اتحادی ہیں، صدر آپ کا ہے، جو چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، گورنرز آپ کے ہیں، 2 صوبوں میں حکومت آپ کی ہے، تو آپ کس کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں؟ تو وہاں جو ان کا حق سلب کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی عوام کو رائے کا اختیار ہی نہیں دیا. کشمیریوں نے وہاں پر بائیکاٹ کیا اور آپ نے ایک طرف جالے جو بھر بھر کے لے کر جا رہے تھے جلسوں کے لیے کہ ایک ویژول نظر آ جائیں، نون لیگ والے اپنے لے کر جا رہے تھے کہ ویژول نظر آ جائیں. عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. وہاں پر ٹرن آؤٹ آپ کا 5-7%، 10% سے زیادہ نہیں ہوا. بلاول صاحب کہہ رہے تھے میں تو کارکنوں کو آج ملنے آیا تھا تو جلسے کا ماحول بن گیا اور کافی ریسپانسو کراؤڈ بھی تھا آج جو وہ تقریر کر رہے تھے. دیکھیں سب سے پہلے اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ گولی چلا رہے ہیں اور آپ کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں. سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اس نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی کہ نہیں،
ہم نے مفادات کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر بالکل الیکشن میں جانا ہے. ایک طرف ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپریشن جاری ہے. تو یہ کس طرح آپ کے جو ہیں وہ دل جو ہیں وہ اپنا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا دماغ ساتھ دے رہا ہے؟ کتنی فستائیت ایک طرف آپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈھول بجا رہے ہیں، تصویریں لگا رہے ہیں. جی ایک دفعہ پھر شعر آ گیا. پہلے ہی نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ ہم 9 سیٹیں لے رہے ہیں، یہاں پر بیانات چل رہے تھے. اور آپ نے جس طرح الیکشن کو سبوٹاج کیا، یہاں پنجاب سے آپ بسیں بھجوا رہے ہیں، کوئی پروسیس نہیں، پوچھنے والا نہیں. دونوں کا ایک ہی جیسا کردار نظر آیا آپ کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک ہیں. یہ صرف لفظی گولہ باری ہے. پیپلز پارٹی نے اس حکومت کو کندھا نہیں دیا ہوگا. کس کے ووٹوں سے حکومت بیٹھی ہے؟ ان کے ووٹوں سے حکومت بیٹھی ہے. اور جب انہوں نے ترمیم کرنی تھی تب بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ ڈالے، اور پیپلز پارٹی نے ہر معاملے کے اوپر ان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ حکومت کھڑی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ڈیلیں ہوئی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.